السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عطاء المحسن۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک تدوین حدیث کے حوالے سے ہے، جس کے تیسرے دور پر آج ہم بات کریں گے۔ تدوین حدیث کے اگر ہم تیسرے دور کے حوالے سے بات کریں تو اس دور کو دور تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ تبع تابعین یعنی وہ لوگ جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے، اور تابعین وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے، اور صحابہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر ہی وفات پائی۔ تو دور تبع تابعین کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اس کے ڈیوریشن کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اس کی جو اسپیشل کوالٹی ہے، اس کی جو یونیکنیس ہے اس پر ہم بات کریں گے، خصوصیت کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس دور کی اہم کتابوں کو لے کر ہم گفتگو کریں گے جو اہل سنت کے حوالے سے بھی ہیں اور فقہ جعفریہ کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو دوستو، اس دور کے اگر عرصے کو دیکھا جائے تو یہ دور 171 ہجری سے لے کر 220 ہجری تک پھیلا ہوا ہے، اور یہی اس دور کے جو ہے وہ مشہور دور ہے۔ البتہ اس دور کی جو خصوصیت ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو دو علوم جو ہیں اس دور میں نئے متعارف ہوئے ہیں۔ ایک ہے علم اسماء الرجال اور دوسرا ہے علم جرح و تعدیل۔ یہ دور ثالث کی بیسیکلی خصوصیت ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ علم اسماء الرجال کیا چیز ہے۔ علم اسماء الرجال سے مراد دراصل ان راویوں کے حالات زندگی ہیں جنہوں نے احادیث کو روایت کیا۔ مثال کے طور پہ اگر میں حدیث کو روایت کروں گا تو میں ظاہری بات ہے میں کہوں گا کہ میں نے اپنے استاد سے سنی، پھر ان کے استاد کا تذکرہ کروں گا، پھر ان کے استاد کا تذکرہ کروں گا۔ یہ جو سلسلہ چلتا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا، یہ جو نام ہیں بیچ میں ان کو کہتے ہیں سند۔ تو سند میں موجود جتنے لوگ ہیں ان کے حالات زندگی کہ جاننے کا نام علم اسماء الرجال ہے۔ اور علم جرح و تعدیل، یہ جب اسماء الرجال کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، جب ہمیں ڈیٹا معلوم ہو جاتا ہے تمام لوگوں کا، تو اس کے نتیجے میں ہم کسی راوی کی توثیق کرتے ہیں یا اس پر ہم تنقید کرتے ہیں، یعنی اس کی بات کو لیتے ہیں اور اس پر کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں لگاتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے، تو یہ توثیق ہے۔ اور اگر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، تو یہ تنقید کہلاتا ہے، اسے جرح کہتے ہیں۔ تو علم جرح و تعدیل یہ اسی دور کے اندر جو ہے وہ متعارف ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ حوالے سے اگر دیکھیں تو اس دور کی جو اہم کتب ہیں اہل سنت حضرات کی، ان میں صحاح ستہ ہے۔ صحاح صحیح کی جمع ہے، یعنی درست ستہ 6 کو کہتے ہیں، یعنی 6 کتابیں، یعنی وہ کتابیں جو مشہور ترین ہیں حدیث کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں۔ مثلا الجامع الصحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، اور سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، اور سنن ابن ماجہ ہے۔ تو یہ 6 کتابیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگر ہم اس کو مزید جب سلسلہ بڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ ہے الجامع الصحیح البخاری کا تعارف۔ جامع الصحیح البخاری کے حوالے سے دیکھیں تو مشہور نام تو اس کو صحیح بخاری کے طور پر لیتے ہیں۔ مصنف اس کے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن مغیرہ البخاری ہیں، اور یہ بخارا میں پیدا ہوئے، 194 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 256 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اور جو احادیث کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ اس میں وہ ہے 7397۔ کتاب کا پورا نام دیکھ لیں جی، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ سننہ و ایامہ۔ اور ان کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس الجامع الصحیح المسلم۔ کتاب کا مشہور نام صحیح مسلم ہے۔ مصنف ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری نیشاپوری، اور علاقہ ان کا نیشاپور ہے۔ ولادت 206 میں ہوئی ہے اور وفات ان کی 261 میں ہے۔ احادیث کی تعداد 7275، اور کتاب کا پورا نام الجامع الصحیح المسلم ہے۔ اس کے بعد سنن ترمذی ہے۔ کتاب کا مشہور نام تو ترمذی شریف ہے، الجامع الترمذی کہا جاتا ہے، اور مصنف ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی ہیں، اور علاقہ ترمذ ہے۔ وہ ولادت ان کی 209 ہجری میں ہوئی اور وفات 299 ہجری میں۔
احادیث کی تعداد کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 3812 احادیث ہیں اس کے اندر، اور کتاب کا پورا نام الجامع الترمذی۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد، کتاب کا مشہور نام تو یہ ہے کہ سنن ابی داؤد، اور مصنف کے حوالے سے دیکھیں تو ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی ہیں، علاقہ سجستان تھا ان کا، ولادت 202 ہجری میں، وفات 275 میں، احادیث کی تعداد جو ہے وہ 4800، کتاب کا پورا نام سنن ابی داؤد۔ اس کے بعد آتے ہیں سنن نسائی کی طرف، تو مشہور نام نسائی شریف ہے، مصنف ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی ہے، علاقہ نساء ہے، ولادت 215 میں ہوئی، وفات 303 میں ہے، احادیث کی تعداد ان کے پاس جو ہے وہ 5761، اور کتاب کا پورا نام ہے سنن نسائی۔ اور لاسٹ میں ہم سنن ابن ماجہ کے حوالے سے دیکھیں گے۔ ابن ماجہ مشہور ہے، مصنف جو ہے وہ عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی ہیں، اور قزوین میں پیدا ہوئے، ولادت 209 ہجری میں اور وفات 273 ہجری میں ہوئی ہے، احادیث کی تعداد جو ہے وہ 4000 ہے، کتاب کا پورا نام سنن ابن ماجہ ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ جو 4 آخری کتابیں میں نے ذکر کی ہیں، انہیں جو ہے وہ سنن اربع کہا جاتا ہے، اور جو پہلی 2 کتابیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نے ذکر کی ہے، ان کو صحیحین کہا جاتا ہے، اور جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جائے اسے متفق علیہ کہتے ہیں، تو انہیں صحیحین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو امام بخاری ہیں اور امام مسلم ہیں ان کو شیخین کہا جاتا ہے علم حدیث کے اندر۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے مختصراً جو ہے وہ فقہ جعفریہ کے جو اصول اربع ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1 اصول کافی ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، الاستبصار ہے، اور تہذیب الاحکام ہے۔ اگر ہم اصول کافی کے حوالے سے دیکھیں تو نام اصول الکافی ہے، اور مصنف کا نام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ہے، اور ولادت 255 میں ہوئی، وفات 339 ہجری میں، احادیث کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ ہے 15176۔ اور اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں من لا یحضر الفقیہ، مصنف ہیں ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی، اور ولادت 305 ہجری کے بعد ہوئی ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، اور وفات جو ہے وہ 381 ہجری ہے، تعداد حدیث جو ہے وہ 9044 ہے۔ اس کے بعد جو 2 کتابیں باقی ہیں الاستبصار اور تہذیب الاحکام، یہ دونوں ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی کی ہیں، ولادت 385 ہجری، وفات 460 ہجری، اور تعداد حدیث جو ہے وہ 511 ہے، اور اس میں 5000 جو ہے وہ 511 ہے۔ آگے تہذیب الاحکام ہے، تہذیب الاحکام کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ان کے مصنف ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی ہیں، ان کی ولادت اور وفات کا تذکرہ میں نے بتا دیا، اور احادیث کی تعداد اس کتاب کے اندر جو ہے وہ 13590 ہے۔ تو یہ تھا اس دور کا مختصراً تعارف۔ نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔